بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ آیت میں یہ سبق آیا تھا کہ میدان جہاد میں سمجھے احتیاط کیا جائے، یعنی کسی کو قتل کرنا ہے تو پورے طور پر اس کی تحقیق کرنی ہے، یعنی کوئی مسلمان اگر ہے اور ایمان والا ہے اس پر آپ حملہ نہ کریں، جیسا کہ گزشتہ واقعہ ایک بیان آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی اس لیے کہ بہت احتیاط سے کام کریں۔ اب کون انکوائری کرتا بیٹھے گا؟ میدان گرم ہے، تلواریں چلتی ہیں، لاٹھیاں چلتی ہیں، جو سامنے آ گیا سو آ گیا۔ اب اس میں تم کون مسلمان ہے، کون سمجھے بچہ ہے، کون اس میں کون پڑے گا؟ اس لیے یہ جہاد میں جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم سے احتیاط نہیں ہوتا تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹھ جائیں گے، جہاد میں جانے سے رک جائیں گے، اس لیے یہ آیت نازل ہوگی کہ تم اگر بیٹھ جاؤ گے تو جہاد میں جانے والے تم سے بڑھ جائیں گے۔ وہ جہاد میں جانا، جہاد میں تمہیں جانا چاہیے، ان وجوہات کی بنیاد پر جہاد کی نسبت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ بتایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یعنی میدان جہاد میں جانا ہے اور کوئی کسی کو قتل کرنا پڑا، کسی کو زخمی کرنا پڑا، کسی کو مار دینا پڑا تو اس کے بارے میں انکوائری کرنا۔ یہ مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، مومن کو قتل کرنا حرام ہے، جی مسلمان کو مارنا حرام ہے۔ اب یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کی سب تحقیق کرنا، جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے، تب وہ سب کرنے میں وقت لگتا ہے اور آدمی کی ہمت پست ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کام کیوں کرنے جائیں جو ہم سے نہیں ہو سکتا؟ بیٹھ جائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، بیٹھنا بھی نہیں ہے، تمہیں جانا بھی ہے، بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور اپنے مطابق کسی پر حملہ کرنا بھی نہیں ہے، اور تحقیق بھی برابر کرنا ہے۔ یہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بے شک اللہ کو اچھا برابر نہیں وہ مسلمان غیر اولی الضرر والمجاہدون کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں۔ اب آیت شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کچھ لوگ
غزوے میں گئے اور کچھ لوگ بیٹھ گئے. خیال یہ گزرا کہ ہم تو میدان میں گئے اور یہ لوگ یہیں بیٹھ گئے. تو اس پر آیت یہ نازل ہوئی کہ جو آپ رہ گئے ہیں یہ تمہارے برابر نہیں ہے. تم گئے ہو تم ان سے بڑھ کر ہو، یہ تمہارے برابر نہیں. تم گئے ہو تم، یعنی کتنی ہمت اور کتنا دلاسا، کتنی ہمت، کتنی جوامردی دلائی جا رہی ہے، جوش اور کتنی ہمت دلائی جا رہی ہے. یہ جو بیٹھ گئے وہ ثواب میں تمہارے سے کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے، یعنی جہاد میں جانے کے لیے نہ جانے کے لیے کچھ نہ کچھ عذر چاہیے، کچھ نہ کچھ وجہ چاہیے. بے وجہ جہاد میں جانے سے رکنا نہیں چاہیے، وجہ چاہیے. اس وجہ کو معذور کہا جاتا ہے. جیسے بہت بڈھا ہو گیا، شیخ فانی بولتے ہیں اسے. کیا بولتے ہیں؟ شیخ فانی. بہت بڈھا ہو گیا ہے، شیخ فانی مطلب کھڑ نہیں سکتا ہے. اب آپ کو شیخ فانی نہیں بولنا، مجھے شیخ فانی نہیں بولنا، سمجھے؟ وہ آدمی جس سے کھڑا نہ جائے، جس سے بیٹھا نہ جائے، جو کسی کے سہارے پر جاتا ہو، جی ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ فانی. ثانی نہ فانی. جی اب ایسا بڈھا ہو گیا، جا نہیں سکتا ہے، نابینا ہے، کمزور ہے، جی طاقت نہیں ہے. ایسے عذر، یہ عذر رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معذور. کیا کہتے ہیں؟ معذور. آپ لوگ معذور کسے بولتے ہیں؟ جو ہاتھ لنگڑے لولے کو معذور بول دیتے ہیں. ہر وہ آدمی معذور ہے جو شرعی عذر رکھتا ہے. ہر وہ مسلمان معذور ہے جو شرعی عذر رکھتا ہے، لنگڑے لولا ہی نہیں. ایک آدمی بہت اچھا ہے مگر صحت نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ معذور. ایک آدمی چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کا مطلب؟ معذور ہے. تو عذر معقول، عذر شرعی، شریعت کے مطابق اس کو معذور مانا گیا ہو، اس کو معذور کہتے ہیں. اب وہ معذور ہے جانے سے، سمجھے؟ تو اس کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے. جی اب اس پر ایک روایت آئی ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے صحابی ہیں اور آپ کاتب وحیوں میں سے آپ کا بھی شمار ہے. یعنی جو آیت آتی، جو حکم اللہ کا آتا، وہ آپ صحابہ سے لکھاتے جی، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. حکم آیا یہ لکھ لو. تو کاتب وحی میں سے شمار ہے کس کا؟ زید بن ثابت رضی اللہ، زید بن حارثہ الگ، سمجھے؟ زید بن ثابت الگ. ان کا کام کیا تھا؟ وحی لکھنا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھا تھا. آپ کے زانو مبارک میرے زانوں سے لگے تھے، آپ کے زانوں میرے زانوں سے لگے. یہ آیت شریفہ نازل. کون سی آیت؟ لا يستوي القاعدون غیر اولی الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون تھی، یہ غیر اولی الضرر اس کے اندر نہیں آیا تھا جب وہ نازل. غیر اولی الضرر نہیں تھا اس میں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ تھی. غیر اولی الضرر نہیں تھا، یعنی معذور کی بات نہیں تھی. اب معذور کی بات جو آئی، کب آئی؟
حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہاں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ صحابی ہیں اور کیسے تھے؟ نابینا تھے۔ اب یہ نابینا صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جانے کا تو حکم ہے مگر میں نابینا ہوں، میں معذور ہوں، میں کیسے جاؤں؟ اگر میری آنکھ ہوتی تو یا رسول اللہ میں بھی چلا جاتا، اگر آنکھ میری ہوتی تو میں بھی چلا جاتا۔ اب حضور ان کی بات سنے ہی ہیں، ان کی طرف حضور کو بھی معلوم، اللہ کے علم میں بھی ہے، فوراً جبریل آئے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر یہ لفظ لے آئے۔ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں غیر اولی الضرر کی بات جب نازل ہوئی تو اس وقت حضور کے زانوں اتنے وزنی ہو گئے، وہ زانوں کے وزن ہونے سے میرے زانوں بھی وزنی ہو گئے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میرے زانوں میرے پیر ٹوٹ جائیں گے۔ سمجھے؟ حافظ قرآن یاد کر لیا، پڑھ لیا، وہی آتی تھی تو حضور پر کیا ہوتا، حضور کا حال کیا ہوتا؟ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت نازل ہوئی اور حضور غار حرا سے تشریف لائے، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا اے خدیجہ زنبلونی زنبلونی زنبلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ یہ کیفیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک آیت حضور پر نازل ہوتی ہے تو حالت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ وہی حال یہاں بھی ہوا۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں غیر اولی الضرر کی بات آیت جب آئی تو حضور کے زانوں بھی وزنی ہو گئے، اور چونکہ میرے زانوں حضور سے لگے ہوئے، میرے زانوں حضور کے زانوں انور سے لگے ہوئے تھے تو اس کا اثر میرے زانوں پر بھی ہو گیا، اور مجھے ایسا ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرا پیر نہ ٹوٹ جائے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہاں آیت اپنی جگہ ہے مگر اس میں کون سی چیز ایڈ ہوئی، کون سی چیز اور نازل ہوئی؟ غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر۔ یہ کس کے کہنے پر؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی جب اپنا عذر بیان کر رہے ہیں تو ان کی خاطر قرآن میں آیت آ گئی۔ اللہ صحابہ کو اتنا چاہتا ہے، اپنے نبی کے صحابہ کو اتنا چاہتا ہے، وہ تڑپتے ہیں تو ان کی تڑپ کا جواب بھی قرآن دیتا ہے۔ ایسے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کہاں سے مسلمان رہ سکتا ہے؟ کہاں سے مسلمان؟ محبوب کے وہ دیوانے، محبوب کی نسبت سے اللہ ان کا چاہنے والا۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، ہمارے شیخ محترم، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، مولا ہمارے چاہنے والوں کی چاہت کا جواب تو ہم دے نہیں سکتے، ہمارے چاہنے والوں کی چاہت کا جواب ہم دے نہیں سکتے، اس کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے، بس تجھی سے یہ بات مانگتے اگر تیری خاطر ہمیں یہ چاہتے ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، مولا تو ان کا چاہنے والا ہو جائے، تو ان کا چاہنے والا، اس کے سوا ہم آپ کو کیا دعا دے سکتے؟ تو صحابہ نبی کے چاہنے والے، اور اللہ نبی کے چاہنے والوں کو چاہتا ہے تو کیسا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہا اگر تم نہ عذر ہے کسی کے سہارے جاؤ، کسی کے کھاتے پہ بیٹھ کے جاؤ، نہیں، غیر اولی الضرر، جو معذور ہیں ان کے علاوہ معذورین کو مستثنا کر دیا گیا، یعنی ان کو جہاد میں جانے سے سمجھے
چھوٹ دے دی گئی، روکا نہیں، چھوٹ دے دی گئی، اجازت ہے، اجازت ہے۔ وہ نہ جانا کی طاقت رکھتے ہوں تو نہ جائیں، مگر جو جانے کی طاقت رکھتے ہیں اور گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو گھر پہ جو لوگ بیٹھ جاتے ان سے بڑھ کر ہیں وہ لوگ جو جہاد میں چلے جاتے۔ یہ بیان ہے یہاں، غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کیا ہے؟ اپنے مال اور جان سے، خدا کے راستے میں جہاد مال اور جان سے۔ تو یہاں مال و جان کی جو بات آئی ہے وہ یہ کہ دیکھو یہ مال اور جان یہ اللہ ہی کا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، اس کے باوجود ہمیں اللہ نے اس کا مالک بنایا جی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے۔ جب خرید لیا تو اٹھا لینا چاہیے، ہم کو بھکاری بنا دینا، خالی کر لینا نا۔ ارے مال جب لے لیا ہے تو اٹھا لے کر جانا نا، تو جان بھی نکال لینا، مال بھی نکال لینا، مگر نہیں، خریدنے کے باوجود۔ سمجھے کیا کرم ہے مولا کا، جان بھی اسی کی، مال بھی اسی کی، پھر بھی خرید لیا، چیز اس کی، خرید بھی لیا، جنت بھی دے دی، پھر ہمارے حوالے بھی کر دیا اور ہمیں مالک بھی بنا دیا۔ ہمیں اس کا کیا بنا دیا؟ مالک بنا دیا۔ اب مالک بنانے کے بعد پھر کہتا ہے، مالک بنانے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ ہائے ہائے کیا کرم ہے، کیسے کریں؟ اب غور کرو چیز کو، غور کرو بھائی، بکنے سے پہلے یہ مال اور جان کس کا؟ یہ تو چھوٹے بچے کو بھی مان، جب اللہ کا جان و مال تھا پھر اس کو کیا کر لیا؟ وہ خرید لیا، قیمت کیا دے دیا؟ جنت۔ تو جب جنت دے دیا، ہمارے لیے جنت ہے، جنت میں جانا ہی ہے، جنت برحق ہے، جنت ہے، جانا ہے، جنت میں جانا نہیں، جانا ہے، وہاں کے حوریں لینا ہے، وہاں کے غلمان لینا ہے، وہاں کے سیب لینا ہے، انگورا لینا ہے، سب کھانا ہے، مزہ کرنا ہے، نہریں لینی ہے، سب کرنا ہے۔ نہیں کرتے؟ نہیں ہونا، نہیں ہونا مولا، ہاں جانا ہونا، ہونا بولنا، جب اللہ دیا ہے تو نہیں ہونا بولتے کیا؟ ہونا۔ جنت کے بدلے میں یہ لے لیا، کیا دے دیا ہم کو؟ جنت دی۔ نہیں دیا نا بھی بولے تو وعدہ، اللہ کا وعدہ، وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، دے دیا تو دے دیا، ایسے یقین رکھنا کہ جنت ہمیں مل گئی، جنت ہمیں مل گئی، جانے کی دیر ہے۔ وعدہ ہے نا اللہ کا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دے دیا تو دے دیا، جب جنت ہمیں دے دیا تو مال اور جان اس کو ہم دینا ہے نا، دے دیے کیا؟ نہیں، کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ ہمارے پاس دے کر یہ نہیں کہا خبردار اسے تمہیں استعمال نہیں کرنا، نہیں، اسے خرچ کرنے کا بھی ہمیں حق دے دیا، مالک ہو تم، مال اس کا، ملکیت بھی ہماری، وہی حقیقی مالک، پھر بھی ہمارے پاس ملکیت۔ کیا حکمتیں ہیں، کیا چیزیں پوشیدہ ہیں۔ دینے کے بعد پھر فرمایا جی میری جان ہے، میری چیز، میرا مال ہے، میں دیا ہوں، لاؤ خرچ کرو، حکم دینا نا، حکم دینا ہے، مگر یہاں حکم نہیں بلکہ کیا فرما رہا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑھ کر ہے، یعنی جو جہاد میں جانے سے رک جاتے ہیں ان سے بڑھ کر۔ اب یہ رکنے والے کون؟
معذورین کو چھوڑ کر ہے. یہ معذورین کو اجازت ہے, جو معذور ہیں ان کو اجازت ہے. جن کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, تو ان پہ کچھ باتیں لگ جاتی ہیں. یعنی جہاد میں جانے والے اہل ایمان تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی مجبوری پر رہ جاتے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے منافقت کو چھپانے کے لیے رہ جاتے تھے, بہانے بنا لیتے تھے. تو سب کی وضاحت کر دی. یہ جو بیٹھے ہیں ان سے وہ بڑھ کر ہیں جو جہاد میں کرتے ہیں. اور وہ جہاد ان کا کون سا ہوتا ہے؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, مال اور کیا کرنا ہے؟ جہاد. اب جہاد کا لفظ آتے ہی, میں نے گزشتہ بھی بتایا ہے, جہاد کا لفظ آتے ہی میدان جنگ, میدان کارزار, یہی تصور میں آتا ہے. نہیں, یہی مراد نہیں ہے. اللہ کے راستے میں مال دینا جنگ میں جا کر ہی مال دینا نہیں ہے. جہاں خدا کے دین کے راستے پر مال کی ضرورت پڑی مال دینا, یہ بھی جہاد ہے. امن کا زمانہ ہے, شانتی کا زمانہ ہے, پیس کا زمانہ ہے. اب کون سا جنگ کا قصہ ہے مال دینے کے لیے؟ سمجھے؟ اب یہ مال علماء پہ خرچ کرنا, غرباء پہ خرچ کرنا, اولیاء پہ خرچ کرنا, بزرگوں کی خدمت میں خرچ کرنا, یہ سب جہاد ہے. جہاد. یہ مال تمہارے پاس جو ہے وہ دینا ہے, دینا. سمجھے؟ استاد کروڑ پتی ہے, پیر کروڑ پتی ہے, اسے نہیں دیکھنا ہے. ان کے ہاتھوں سے کسی کو جاتا ہے تو میرے ہاتھ سے جانے کے بجائے ان کے ہاتھوں سے جاتا ہے. ان کے ہاتھوں سے. وہ اگر میرے پاس میری رقم سے اگر وہ کچھ کھا پی کر عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت میں بھی میرا حصہ ہو جاتا ہے. قربانیاں جب تک نہیں دیتے, مالی جانی قربانی جب تک نہیں دیتے, دین ہاتھ نہیں آتا. نہیں سمجھ ہماری بات؟ موقع ملا, موقع ملا, نکال نکال مال نکال. نہیں مال نکالے تو پائزن. سمجھے؟ مال نہیں نکالا تو پائزن. آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر, پٹی باندھ دیا, بازو کا جو ہے تھوڑا مواد رہ گیا, باندھ دیا, تو کیا مطلب اس کا؟ پھر زہر بنے گا تو دبا دبا کے نکالتا ہے, دبا دبا کے نکالتا ہے, درد دے دے کر کے نکالتا ہے. پوچھا کیا قصہ, کیوں اتنا درد ہو رہا ہے؟ ارے بابا تجھے درد ہو رہا ہے مگر ہمیشہ کی مصیبت نکال رہا ہوں. دبا دبا کے. جیسا مواد نکالنے سے صحت بنتی ہے, مال نکالنے سے ایمان بنتا ہے. اور مال 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں, سمجھے؟ ہوٹل میں جا کے بیٹھ کر کے, سمجھے, بولا یہ لا کیا ہے بھیجا ہے, وہ کہ یہ کلیجی ہے, بوٹی ہے, پایا ہے, سرا ہے, سمجھے, تندوری ہے, وہ ہے, سارے مچھلی ہے, گریل ہے, سب بولتا نہیں. ایک دم حافظ قرآن پڑھے جیسا پورا پڑھ دیتا ہے, پورا پڑھ دیا. بولا وہ اس پہ سے بولا بھیجا بھیجا, وہ ٹیبل پورا جمع, سمجھے. اس میں سے ایک دو نوالے کا تھا, اس میں سے ایک دو نوالے کا تھا, لوگوں کو دکھانے کے لیے. میرا دل کہتا ہے دیکھو پورا ٹیبل بھرا ہوا ہے, کھاتا تو اتنا ہی. ایسا کرنے میں مال خرچ کرنا نہیں ہے. یہ مال خرچ کرنا, مبذرین کانوا اخوان الشیاطین, تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وہ ہاں مال نہیں, سمجھے. مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا, کیا ایسا آدمی کنجوس آدمی, دنیا کنجوس بولنا, مگر جب راہ حق میں دینے آتا ہے تو اس جیسا سخی نظر نہیں آتا. اولیاء میں, اولیاء کے پاس سخاوت ہے بابا, سخاوت. یہ لنگرا کسے بولتے, یہ 11ویں کسے بولتے, یہ 12ویں کسے بولتے, یہ 6ٹھی کسے بولتے, سمجھے. یہ لنگر خواجہ ہے کسے بولتے, سمجھے. یہ نام سے, کسی نام سے کھلاتے رہنا, یہ چیز اوروں کے پاس نہیں ہے. اور وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو بخیل ہے. سخاوت کی نسبت سے ہی ولایت ملتی ہے.
یہ نبیوں کی ادا ہے، سخاوت نبیوں کی ادا ہے، اور میرے آقا تو ساری کائنات میں خدا کے بعد درجہ، خدا کے دین کا مظہر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بات یہ معلوم ہوئی بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فضل اللہ المجاہدین بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، دوبارہ کہا اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا رکھا ہے۔ تو جہاد کے متعلق چند پابندیوں کو سنانے کے بعد حکم دیا جہاد کو نہ چھوڑو، جہاد کرو، جد و جہد کرو۔ تو جہاد کیا ہے؟ پہلے مال اور جان۔ یا ایک پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جہاد کس سے؟ مال اور جان سے۔ ہمارے اندر تین چیزیں ہیں، مال بھی ہے، جان بھی ہے، اور جسم بھی ہے، اور دل بھی ہے۔ جی تو جان سے مراد جب آئی بات تو جسم آ گیا اس میں، جان سے مراد جب آئی بات تو کیا آ گیا؟ جسم آ گیا، اور جسم آ گیا ساتھ میں مال بھی آ گیا۔ مگر دل کا کی بات نہیں آئی، تم اپنے دل سے جہاد کرو۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں چونکہ دل ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، جہاں وہ رہتا ہے اسے خرچ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جو مال تو میں نے تمہیں دیا اسے خرچ کرو، اپنا دے کر میرے پاس آؤ، میرا لے کر کے نہیں۔ بڑی پیاری بات صوفیہ یہاں فرماتے ہیں۔ چند پابندیوں کو بیان کرنے کے بعد مالوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی غیر مجاہد کتنے بھی نیک اعمال کر لیں وہ مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے کیا مطلب ہے؟ غیر مجاہد یعنی جو جہاد میں جانے والا ہے اس کے برابر جہاد میں نہ جانے والا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بڑی پیاری بات یہاں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک غزوے میں تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھے جو لوگ گئے جہاد میں گئے، کچھ معذورین جو شرعی عذر تھا وہ کہاں رہ گئے؟ مدینے میں رہ گئے۔ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے حضور راستے میں صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جہاد سے واپس ہوئے ہیں، جیسا جہاد میں جا کر ہمیں اجر ملا ہے، آپ لوگوں کو جو اجر ملا ہے مدینے میں رہنے والوں کو بھی مل گیا ہے، یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جانے کے باوجود جانے والوں کے برابر انہیں اجر مل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ معذور ہے، شرعی عذر ان کے پاس ہے، شرعی عذر ہونے کی وجہ سے انہیں محروم نہیں رکھا گیا، یعنی چھوٹ دے دینا الگ بات۔ کیا ہے؟ چھوٹ دے دینا الگ بات، یہی سب سے بڑی بات ہو گئی۔ مگر کرم دیکھو، چھوٹ کی چھوٹ، اجر کا اجر، رہنے کے رہنے والے ہو گئے، غازی کے غازی بن گئے، غازی کے غازی بن گئے۔ اب اسی کو لے کر ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا ہے۔ اب وہ آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی ایسی بیماری جس کے اندر نماز وہ پڑھ نہیں سکتا، جیسے فالج کا حملہ ہو گیا، جی ایسا مریض ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، ایسا ہے۔ شرعی طور پر بیمار ہو گئے، شرعی طور پر جو بیمار ہے، سردی آ گئی بول کر، شرعی طور پر جو بیمار ہے، عذر شرعی جس کے پاس ہے، اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا ہے، جیسے روزے ہیں، بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھتے، جی اب ایسے حالت میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ فلاں بندہ عبادت کرنے کے لیے تو تڑپ رہا ہے
مگر چونکہ وہ معذور ہے، وہ عبادت نہیں کرتا ہے، مگر تم اس کو گناہگاروں میں نہ لکھنا، عبادت کرنے والوں کے درجے میں لکھ دینا۔ شرط ہے ایک، تڑپ۔ کیا ہے؟ تڑپ ہے شرط، ورنہ تھوڑی تھوڑی بات کو بستر میں سو گئے اور چادر تان لیے نہیں، وہاں شرعی بات ہے، اس پوائنٹ کو خصوصی طور پر رکھنا، سمجھے؟ ورنہ بعض لوگ اس کو غیاب میں سن کر کے کیا بولیں گے کہ نماز پڑھنے کی چھوٹ دے دی ہے۔ بالکل نہیں، وہ تو آخر وقت تک ہے۔ عذر شرعی اٹھ نہیں سکتا، ایسا بیمار ہے جس سے نماز بالکل نہیں ہو سکتی، اور اندر سے تڑپ بھی ہے، بہانہ نہیں ہے، کیا ہے؟ تڑپ رہا ہے۔ کسی نمازی کو دیکھ، مثال دوں گا آپ کو جنرل، ایک آدمی ڈاکٹر نے منع کر دیا کھانا نہیں کھانا، وہ میٹھا نہیں کھانا، بریانی نہیں کھانا، اب وہ دوسرا بریانی کھا کے جا رہا ہے اسی کے پیسے کی دعوت، تو ایسے موقع پر اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ میں بھی کھاتا ہوں، کسی زمانے میں کھا کھا کر عادت ہے، ابھی کھانے کو تڑپتا ہے نا۔ جیسے کسی کھانے والے کو دیکھ کر خود کے کھانے کے لیے تڑپتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل عبادت کرنے والے کو جب دیکھتا ہے، ہائے مولا اگر میری صحت سلامت رہتی تو میں بھی عبادت والوں میں ہوتا، میں بھی جماعت سے نماز پڑھنے والے میں ہوتا، میں بھی اللہ والوں کی صحبت میں جانے والا ہوتا، میں بھی بزرگوں کو دیکھنے والا ہوتا۔ مولا میری حالت ایسی ہے کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو دیکھ کر تڑپتا ہے نا، اس تڑپ کی وجہ سے اس کو عبادت کرنے والے کے برابر اجر دیا جاتا ہے، اور اس وقت کی عبادت نہیں جب تک کہ تندرست نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ تو والمجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، بہت بڑا ثواب انہیں ملتا ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے درجے بلند، ان کی بخشش اور ان پر رحمتیں۔ کس پر؟ جہاد کے لیے جانے والوں کے درجے بلند، ان کی مغفرت اور ان پر رحمتوں کی بارش۔ جو خدا کے راستے میں نکل جاتا ہے ان پر رحمتوں کی بارش۔ اب یہاں سے ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اب مجاہدین تلوار لے کر میدان جنگ میں جانے والے ہی نہیں، آپ لوگ گھروں کو چھوڑ کر درس قرآن میں جو آ جاتے ہیں آپ بھی مجاہدین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین کی بات لینے کے لیے آتے ہیں، رسول اللہ کا عشق لینے کے لیے آتے ہیں، خدا کی محبت لینے کے لیے آتے ہیں، قرآن کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سنانے نکلتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ سب میدان جہاد ہی میں چل رہے ہیں، رحمتوں کی بارش ہے۔ جہاد کا تصور محدود نہیں ہے۔ جو طلبہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں مجاہدین ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آج میں نے آپ کو ایسی بات بتا دی ہے، آپ آ رہے ہیں، کیا ہیں آپ؟ راستے میں اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا جس سے اگر خدا نہ کرے اس کی مرضی کی بات ہے، اگر جان بھی چلی گئی، اپنی جگہ سے یہاں تک آئے، یہاں سے پھر اپنے گھر کو جانے کے درمیان اگر جان بھی چلی گئی، شہادت بچ کے چلے گئے تو غازی۔ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ یاد رکھنا، وہ میدان جہاد پہ جانے والا سر دے کر کے آتا ہے یا سر کٹ کے آتا ہے، یہ راستے میں آنے والا سر اگر نہیں بھی دیتا ہے تو ایمان بچانے کے لیے آتا ہے، عقیدہ بچانے کے لیے۔ سمجھے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ بڑے اونچے درجے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا خرچورا نہیں دیکھنا چاہیے۔ فلاں دن میرے دین کی تازگی کا دن ہے، میرے ایمان کی تازگی کا دن ہے، طے کر لینا چاہیے۔ اور خاص طور پر اپنے شیخ کا سے ملنے کا جب بھی موقع مل جاتا ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔
بیعت کر کے کتنے بار ملا, کتنی صحبتوں میں رہا, کیا ہوا؟ سمجھے؟ رنگ کو دیکھ کر مرید نہیں بننا, رنگوں کو دیکھ کر مرید نہیں بننا, پیر کے رنگ میں رنگے جانا, ورنہ رنگ والے بہت سے ہیں جی, سمجھے؟ لٹاں والے بھی بہت ہیں, جھٹاں والے بھی بہت ہیں, انگوٹھیاں والے بھی بہت ہیں, سرمے والے بھی بہت ہیں. عشق نبی کا سرما لگا لے مالا, بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے, ہائے ہائے ہائے, بڑی پیاری بات. معذور ہے ایک مسلمان, اسے میدان جہاد میں جانے سے رخصت ہے, چھوٹ ہے نہیں, مگر مفسرین فرماتے ہیں اگر معذور مسلمان جہاد میں نہیں جا سکا مگر اس کے اندر کیا ہے؟ جہاد میں جانے کی تڑپ ہے, تو فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نہ جانے کے باوجود اس تڑپ کی وجہ سے قیامت کے دن غازیوں کی صف میں اس کو اٹھایا جائے, مگر کیا رہنا؟ اچھا دیکھ مخاج ایسا تڑپ رہے, نہیں سمجھ ماری بات. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں ایک آدمی خیرات کرتا ہے, خیرات راہ حق میں مال خرچ کرتا ہے, سمجھے؟ تو خیرات کرنے والا امیر ہے, تو خیرات کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے. ایک امیر خیرات اپنے مال سے کر رہا ہے, ایک غریب دیکھ رہا ہے اس کے ہاتھ پاس کیا نہیں ہے؟ مال نہیں, مگر اندر سے تڑپ رہا ہے, مولا میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی دیتا, میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں دیتا. یہ جو تڑپ رہا ہے کون؟ غریب فقیر جو تڑپ رہا ہے. تو فقیر تڑپتا ہے مال دینے کے لیے مگر کیا نہیں ہے؟ مال دے رہا ہے. امیر دے رہا ہے اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے, مال رکھ کر امیر خیرات کر رہا ہے, ثواب پا رہا ہے. غریب پیسہ نہ رکھ کر تڑپ رہا ہے, اس کے تڑپنے کی وجہ سے امیر جتنا مال دے رہا ہے اس کا ثواب اس کے تڑپنے پہ بھی دے دیا. یہ ہے ٹریننگ اہل اللہ کے دربار میں. قرآن کی روشنی میں یہ چیزیں تڑپ آ جائے, تڑپ دین کی فکر آ جائے, انفاق کی تڑپ آ جائے, استباق کی تڑپ آ جائے, خدمت کی تڑپ آ جائے, غلامی کی تڑپ آ جائے, مولا کی رضا کی تڑپ آ جائے, رسول کی محبت کی تڑپ آ جائے. تڑپ آنا بابا, تڑپنا, سمجھے؟ تڑپنا, اچھلنا مچلنا, مست رہنا, یہ ہے یہاں کی ٹریننگ. سنا کر بھیجنے کا نہیں, بنا کے بھیجنے کا. جب یہ بات معلوم ہوئی, اور یاد رکھیے یہ صحابہ کی نسبت کی بات ہے یہاں, غیر اولی الضرر, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت کیا بتایا تھا کہ وہ نابینا تھے, تڑپ تھی ان کے. مولا سرکار میں تو نابینا ہوں, اگر میں اچھا ہوتا تو میں بھی چلے آتا. تڑپ تھی نا, ان کی تڑپ کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نظروں میں غیر صحابی کا عمل, سمجھے, غیر صحابی کا عمل اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ایک تڑپ صحابی کے اللہ کو پسند ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ نبی کو دیکھے, نبی کے قریب ہوئے. ہائے ہائے, جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخر بات کی طرف آیا ہوں کہ اپنے دل کی دنیا کو بنا لینا چاہیے. کیا ہے؟ دل کی. مال خرچ کرو, جان, جسم و جان خرچ کرو, جسم و جان کو اللہ کی مرضی میں لگاؤ, مال کو خدا کے راستے میں لگاؤ. خدا کے راستے میں مال, خدا کے راستے میں مال و جان جی, اور
خدا کے جلوے کے لیے دل، خدا کے جلوے کے لیے دل، یہ دل کسی اور کو نہ دینا، یہ دل بدلی کے کام نہیں کرنا، یہ دل ہے، دل نہیں بنے گا سب کو بانٹتے رہو گے اور کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر دل بنا لو گے تو یہ دل رب کی جلوگاہ ہے، رب کی جلوگاہ ہے، اس کے لیے بنا دل کے بنانے ہی کے لائن کو طریقت کی لائن کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا قرآن کریم نے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة۔ سمجھے؟ جو لوگ بیٹھ گئے آتے ہیں وہ ان سے بہت بڑھ کر اور بہت بہتر ہیں وہ لوگ جو خدا کے راستے میں جہاد کرتے۔ اب جہاد کی وضاحت میں نے گزشتہ بھی کر دی ہے، سمجھے کیا کیا ہے جہاد؟ ہاں، جہاد بالنفس، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالسیف۔ اس میں سب سے بڑا جہاد ان جہادوں میں قلم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، زبان بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اب عام طور پر لیں گے تو کیا لیں گے؟ سیف لیں گے، تلواروں کا بھی زمانہ نہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ لے کر کے بم مارتے، بم بلاسٹ کرتے، سمجھے؟ ٹیررسٹ کہلائے جاتے، ظالم کہلائے جاتے، لوگ نہیں سمجھتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ہم کو، تم تربیت میں آ جاؤ، تم ایسے ہو تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے تو دنیا تمہارے قبضے میں آ جائے گی، تم نفس کے پجاری ہو